بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نصرت رحمت ایلیگنس لرننگ فورم. 16 اگست موم کا برتھ ڈے کا ڈے اور 22 اگست ماما کا جنت کا انٹر ہونے کا فرسٹ ڈے. اگست سے اگست تک کا سفر. آج اگر میں یہ بات کروں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ماما کہیں چلی گئی ہیں. ہاں جیسے میں نے پہلے بھی کہا، جس طرح مجھے بہت سارے ویل ویشرز نے مجھے یہ بات کہی کہ وہ دنیا سے ایک پردہ کر لیتے ہیں لیکن وہ لوگ کہیں جاتے نہیں ہیں. اینڈ اٹس ویری ٹرو فیکٹر. اگر میں دیکھوں تو میں ہمیشہ ایک چیز سوچتی تھی کہ لائک ماما کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، بٹ ڈیفینیٹلی یہ بات بھی حقیقت میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز، تو اگر یہ چیز ان کے ساتھ ہوئی تو ہم تو آف کورس ان کے پاؤں کے ہاتھ برابر بھی نہیں ہے. اور ہر زندگی نے، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بٹ اگین ایک چیز جو میں ماما کے پرسپیکٹیو سے دوبارہ سے شیئر کروں گی، اور شاید وہ کسی کے لیے کوئی تھوڑی سی، کسی کی زندگی میں کوئی تھوڑی سی کرن، تھوڑی سی روشنی. ایک چیز جو بہت اہم آتی ہے ہمارے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بہت ایک جو سافٹ پارٹ آتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کل مجھے میری سسٹر دکھا رہی تھی ویڈیو حدیقہ کیانی کی اپنی مدر کے ساتھ ایسوسیشن. لیکن میری حدیقہ سے ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی ہے ایک ایونٹس پہ، اینڈ آئی نو لائک وہ اپنی مدر کے لیے بہت ٹچی ہیں، بہت اوور سینسٹیو ہیں. مجھے ابھی بھی ایک چیز آتی کہ میں ماما کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتی، اور اگست میں جب ماما 16 اگست کو گھر شفٹ ہو گئی تھی، وہ 15 کو ہاسپٹل میں تھی. 16 کو وہ گھر شفٹ ہو چکی ہوئی تھی، اور سسٹر نے، جو میرے سے بڑی والی سسٹر نے، انہوں نے، بجیا نے مجھے پوچھا کہ کیا میں کیک لے کے آؤں. ماما کچھ ڈسٹرب تھیں، آف کورس ان کی ہیلتھ کچھ ڈسٹرب تھی، اور میں نے اسے فورسفلی نہیں کہا، اور آج بھی وہ اس بات پہ یہ کہہ رہی تھی کہ تم ہی کہہ دیتی تو میں کیک لے آتی. ہمیں چیزوں میں سوچنا نہیں واقعی چاہیے. واقعی مجھے کہہ دینا چاہیے تھا کہ نہیں آپ کیک لے کے آؤ، کیونکہ ریزن شاید ہماری وہ جو خاموشی ہوتی ہے وہ ہمیں تھرو آؤٹ لائف مس کرواتی ہے چیزیں. ہمیں تھرو آؤٹ لائف یہ بتاتی ہے کہ شاید ایک اور اچھا چانس ہم مس کر بیٹھے. بٹ الحمدللہ کا شکر ہے، میرے ہاتھ سے ماما نے دنیا میں بہت بہت بیسٹ ٹائم گزارا، اور ہر پین، ہر تکلیف کے باوجود ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں. اور ایک جو چیز لائک کچھ لوگ ماما کو ٹھنڈا گھڑا کہتے تھے، کچھ لوگ ماما کو میرے سامنے لائک مجھے کہتے تھے کہ نوزی مسئلہ رہے گی. آف کورس وہ ویل وشر تو نہیں تھے، لیکن اگین ایک ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ ایک ماں ہی جانتی ہے. لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ ہر ایک کو اسمائل کر کے ملنا، الحمدللہ کہنا، سب کا کبھی کسی سے نا کوئی گلا شکوہ، کوئی شکایت والی بات تو تھی ہی نہیں. ماما 16 اگست کو کچھ ہیلتھ وائز کچھ ویک تھیں، کچھ تھوڑا سا اس میں چیزیں تھیں. لیکن ایک چیز میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہمیں ماں باپ کو جانے کے بعد بھی، کچھ لوگ تو ماں باپ کو زندہ ہوتے ہوئے بھی ختم کر دیتے ہیں اپنے بیہیویئر سے، اپنے رویوں سے. ہم ماں باپ کو ان کے جانے کے بعد بھی زندہ رکھ سکتے ہیں. اور ہم ان کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ ان کو زندہ ان کی اچھے کام کر کے ہم زندہ رکھ سکتے ہیں. ہم صدقہ کر کے ان کو زندہ رکھ سکتے ہیں. ہم
لوگوں سے اچھے رویے سے مل کے ان کو زندہ رکھ سکتے ہیں. ہم کچھ ایسے کام کر کے کہ جس سے ان کو فخر فیل ہو، وہ کام کر کے ہم ان کو زندہ رکھ سکتے ہیں. ہاں، ایک اور چیز جو میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی بھی تھی کہ بارش کے دنوں میں ہمیں قبرستان کا وزٹ کرنا چاہیے، اور یہ بہت لازمی ہے. جیسے آپ دیکھیں، جب بارش ہوتی ہے، جب آندھی طوفان آتا ہے، تو ایک ماں بچے کو اپنی ساتھ لپیٹ لیتی ہے. جب پہلے بارش آتی تھی، بارش تو اچھی لگتی تھی، لیکن بادلوں سے ہمیشہ میں گھبرا جاتی تھی، بجلی چمکنے سے، اور میں لٹرلی ان کی گود میں ایک طرح سے گھس جانے والا حال ہوتا تھا، اور میں خود کو ان کے پاس سمیٹ لیتی تھی. ابھی بھی اگر میں دیکھوں، لوگ پتہ نہیں کیوں کہہ سکتے ہیں کہ جی مائیں کہیں چلی جاتی ہیں. مائیں کہیں نہیں جاتی ہیں. ماں تو وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کا جتنا کلوز ہوں گے، جتنا آپ خود کو اس میں سما دیں گے نا، آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ریزن یہ آتی ہے کہ ماں تو ایک کہتے ہیں نا دعا ہے، ماں ایک سکون ہے. جب یہ حکم ہے کہ ماں کی طرف ایک پیار بھری نظر سے دیکھ لینے سے جنت کا ثواب ملتا ہے. فرینڈس، یہاں میرا اگست سے اگست تک کا سفر میں کچھ کویسچنس پہ یہ ویڈیو ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ جی میں بہت کوئی اسکالر ہوں، میں کوئی بہت ریسرچر ہوں. میں ایک ادنا سی اسٹوڈنٹ ہوں، اور ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کچھ کویسچنس پہ شاید یہ ویڈیو ہوگی، اور بہت شاید تھوڑے سے کویسچن کریٹیکل بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور کچھ اگر دیکھا جائے تو سینسٹیو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. سینسٹیو ان اے سینس کہ بیسکلی اگر دیکھا جائے تو اگر ہمارے پیرنٹس، ماں اور باپ کے ساتھ ایک پرسن کی زندگی ایسوسیٹ ہو، اور بہت سارے اسلامک اسکالر سے کویسچنس بھی ہیں کہ بہت سوچ کے، بہت ہمبل وے سے دیکھا جائے تو یہ نظر میں رکھ کے کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو معاف کیا تھا. بٹ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہم لوگ بہت ٹیبو بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، بہت سارے میتھ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جی فیمیلز کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. ایگریڈ. بٹ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ کیوں نہیں جانا چاہیے. اسلام میں بھی ہے کہ کویسچن کرو، علم حاصل کرو، چاہے چین تک جانا پڑے. ہاں، ایک حد سے آگے مت کراس کرو. یہاں میرا کچھ بہت میں کہہ رہی ہوں نا کہ بہت لے مین والے کویسچنس ہیں کہ اگر ایک پرسن کی لائف پیرنٹس، ماں اور باپ کے درمیان ہی، ان کے سراؤنڈنگ میں ہی گزرتی ہو، اور اگر فادر چلے جائیں، مدر چلے جائیں، اور جو یہ فیلنگز رکھتی ہو پرسن کہ ہاں اگر ہاسپٹل جانا ہے تو ہاسپٹل بھی اس کو سیکنڈ ہوم ٹاؤن فیل ہو، کیونکہ ریزن بیہائنڈ کہ اس کے پیرنٹس وہاں پہ ایڈمٹ رہے، وہ خود بہت دفعہ ہاسپٹل کا پارٹ رہے. تو پھر جہاں پہ ہم سب نے جانا ہے قبرستان، وہ بھی تو ایک ہوم ٹاؤن ہی فیل ہوتا ہے نا، جہاں پہ آپ کی زندگی، آپ کی، اگر کہا جائے، اگر ورڈس کی حد تک کہا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یو آر مائی لائف، یو آر مائی اسٹرینتھ، یو آر مائی لائک دس اینڈ دیٹ. بٹ اگر ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر بائی ہارٹ اور بہت ڈیپ میننگس میں اگر آپ سوچیں تو اگر کسی کی زندگی ہی چلی جائے تو وہاں جا کے، بینگ مسلم ہم سب کو پتہ ہے کہ روح تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے، صرف ایک جسم ہوتے ہیں. بٹ جس جسم کو آپ نے وہاں چھوڑا ہوتا ہے نا، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. پیچھے جب بارش ہوئی اور مجھے پتہ چلا کہ ماما کی جو ہیں وہ تھوڑی سی، اس کی مٹی تھوڑی سی وہاں سے ہٹ گئی ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں 2 سے 3 راتیں نہیں سو پائی تھی، یہ سوچ کے کہ میں تو ایک کمفرٹ بستر پہ ہوں، بٹ میری ماں جہاں پہ ہے وہ جگہ وہاں سے تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی ہے. اگین میں اس بات پہ دوبارہ آتی ہوں کہ فیمیلز کا جو کہا جاتا ہے، اگر فیمیل میں اتنا کانفیڈنس ہو
کہ وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے کلمہ پڑھ کے اس کو رخصت کرے تو وہ فیمیل وہاں جا سکتی ہے۔ کیوں جا سکتی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ اس میں ایک کریج ہوتی ہے کہ وہ وہاں جا کے واویلا نہیں کرے گی، وہ وہاں جا کے ماتم نہیں کرے گی، وہ وہاں جا کے شور و غل نہیں کرے گی، وہ وہاں جا کے چیخو پکار نہیں کرے گی۔ وہ شاید نظروں میں، آنکھوں میں، اور شاید اگر ہم فیل کریں نا تو فیل ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی مدر ہوتی ہے نا اس کے اوپر آپ آنکھیں اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ 1-on-1 میٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھے گا، خود کو کور کر کے جانا۔ آف کورس وہاں جانے جس طرح توبہ استغفار مجھے ابھی کسی نے پیچھے نے بتایا کہ جی بہت سارے لوگ کچھ موقعوں پہ اتنا تیار ہو کے، اتنی لپسٹکس لگا کے، اتنا میک اپ کر کے وہاں پہ آتے ہیں جیسے وہ وہاں کوئی شو کرنے آ رہے ہیں۔ تو وہ ہمارا عبرت کا مقام ہے جہاں ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، اور وہاں جا کے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اصل مقام یہ ہے۔ اس میسج کو دینے کا پرپس یہ ہے کہ 1.5 اینٹ کی جو ہم مسجد بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی اگر وہاں ہم جائیں گے تو شاید پتہ نہیں ہم کون سی گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ بات اگر اللہ تعالیٰ نے ماں اور بیٹی کا اتنا ایک عظیم رشتہ رکھا ہے تو آف کورس وہ کسی بہاف پہ رکھا ہے، اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہاں جانے سے اگر کسی کو دل کی تسلی ہوتی ہے، کسی کا دل اگر سکون میں آتا ہے تو جا کے آپ دعا کرتے ہیں، آپ ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں جو آپ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک فزیکل آپ کو وہاں جانے سے فیل ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ کو سکون آتا ہے، تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو یہاں میں بات شیئر کرنا چاہوں گی اور بہت ہمبل وے سے شیئر کروں گی، بہت عاجزانہ وے سے بات کروں گی، یہ بات کہ جب ہم ڈیفرنٹ مزار میں، ڈیفرنٹ درباروں میں جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس قبر کے اندر ایگزیکٹ کون بندہ ہے۔ جو بہت صدیوں پرانی قبریں ہیں، جو بہت ہسٹوریکل ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، اس میں ہمیں نہیں آئیڈیا، بٹ وہاں پہ بھی اگر کوئی جاتا ہے تو اس نیت سے ہی جاتا ہے کہ ہاں جی ان کی بخشش کی دعا کی جائے۔ تو جب آپ کے پیرنٹس جن کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے وہاں پہ اندر، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ آپ کے کنفرم پیرنٹس ہی ہیں، تو پھر پردہ کر کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور جب آپ جا کے مجھے اس 1 سال میں بہت سارے لوگوں کے یہ میسج بھی آئے کہ لگتا ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ ان کا بہت خیال رکھتی تھیں، جانے کے بعد بھی آپ ان سے بے خبر نہیں ہوئی۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں مرتے دم تک ان سے کبھی بے خبر مت ہوں، کیونکہ میرے ماں باپ کبھی مجھ سے بے خبر نہیں ہوئے تھے۔ انہیں میری پرواہ تھی، انہیں میری فکر تھی۔ 5 منٹ آلدو میں بابا کے ساتھ ہی آتے جاتے تھے آفس بھی، بٹ 5 منٹ بھی اگر لیٹ ہو جاتی تھی نا تو میری ماں پریشان ہو جاتی تھی۔ اور اگر ماں کے ساتھ آپ کی اتنی اسٹرانگ ایسوسیشن ہو نا تو آپ کو ماں خود بھلاتی ہے، اور وہ ایک جو سگنل ہوتا ہے، جو ایک میسج ہوتا ہے، وہ خوش قسمت لوگوں کو ہی سمجھ آتا ہے۔ ماما جہاں بھی ہیں بہت خوش ہیں، بہت ہیپی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آئی ایم شیور، مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان، اپنی عظمت، اپنی رحمت، اپنے کرم کے مطابق ان سے اللہ تعالیٰ انہیں نواز رہے ہوں گے۔ اور ماما جو اپنی 16 اگست برتھ ڈے وہاں پہ جنت کے پھل کھا کے انجوائے کر رہی ہوں گی۔ آپ سب سے دعا یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جن کے پیرنٹس موجود ہیں انہیں زندہ ہوتے ہوئے مت ماریں، ان کی قدر کریں، ان کی رسپیکٹ کریں۔ پیرنٹس، ماں واقعی ایک خوشبو، ماں ایک دعا،
ماں ایک سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ماما کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور جنت کے ایک کہتے ہیں نا بہت اچھے اعلیٰ مقام پہ ان کو، کہ جہاں پہ ماما فل بھرپور طریقے سے اپنی لائف بابا کے ساتھ انجوائے کر رہی ہے، جو مجھے فیل ہوتا ہے، جو مجھے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بھی ایک دن ان سے ملنا ہے۔ اور میری دعا ہے کہ جب میں ملوں تو ایک فخر سے، اور ایک ماما کو میں کہتی ہوتی تھی کہ ماما، اور چاہے میں بہت گناہ گار ہوں لیکن آئی ایم شیور کہ اللہ تعالیٰ سے آپ میری سفارش کر دیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ میرا ویلکم میری ماما خود کریں گی۔ ماما بہت خوش ہیں اور ہمیشہ میرے ساتھ ہیں، میرے اندر ہیں، میرے دائیں بائیں ہیں۔ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ ابھی بھی ماما سے کیسے باتیں کرتی ہو، بٹ ماما کہیں گئی ہی نہیں، تو اس لیے یہ سوچنا تو بیکار ہے کہ میں ان سے باتیں کیسے کرتی ہوں۔ وہ اسٹل مجھے سن رہی ہیں، وہ اسٹل مجھے سمجھ رہی ہیں، اور اسٹل میرے لیے دعا کر رہی ہیں۔ تو اپنے پیرنٹس کی قبروں پہ جایا کریں، وہاں جا کے دعا کیا کریں، اس سے ہمیں اپنی موت بھی یاد آتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری اوقات ایک مٹی کی ہے، ہم نے اسی مٹی میں ہی چلے جانا ہے۔ میری ماما کی ایک اور میں اچھی بات شیئر کرتی ہوں جاتے جاتے، اگر کبھی کوئی بستر پہ مٹی فیل ہوتی تو میں کہتی تھی کہ ماما یہ مٹی مجھے فیل ہو رہی ہے، تو کہتی تھی بیٹا کیا وہم، ہم نے ایک دن مٹی میں ہی تو چلے جانا ہے۔ جس عاجزی، جس انکساری سے وہ رہتی، مجھے آج فیل ہوتا ہے کہ واقعی کہ جب آپ ان سے ملنے جاؤ، مجھے اپنا فیل ہوتا ہے کہ اگر نارمل میں زمین پہ نہیں بیٹھتی، بٹ وہاں جا کے میں اس مٹی میں ایسے کمفرٹلی بیٹھتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہاں صوفے بچھے ہوئے، جیسے وہاں کارپیٹ بچھے ہوئے۔ تو یہ واقعی اس کا کرم ہے۔ ایک صحیح کہا جاتا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ان کے لیے اور اچھا کر سکوں، اور وہ کام کر سکوں، اور اتنی عبادت، وہ سب چیزیں، صدقہ وغیرہ سب چیزیں کر سکوں جو میری ماں کا حق ہے کہ میں ان کے لیے کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اور دعا میں یاد رکھیے، ماما کے لیے بہت ساری دعائیں، بابا کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں بہت خوش رکھے ہوئے ہیں، یہ تو کنفرم ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ماں ایک ایسی غزل ہے جو سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ ماں سچ کہا کرتی تھی کہ فکریں انسان کو برا کر دیتی ہیں۔ میری ماما دنیا کی سب سے بیسٹ ماما۔ لو یو موم۔